بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند بخشندہ و مہربان۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان الغیب یعنی حافظ شیرازی کے منتخب اشعار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حافظ شیرازی کے کئی اشعار ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غزل کے دو مشہور اشعار پیش نظر ہیں۔ لکھتے ہیں: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را، ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است، بآب و رنگ و خال و خط چه حاجت روئے زیبارا۔ اس غزل کا یہ جو دوسرا شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است، اور پھر دوسرے مصرعے میں کہا بآب و رنگ و خال و خط چھ حاجت روئے زیبارا۔ اس شعر کا جو دوسرا مصرعہ ہے یہ بذات خود ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اور کئی شعراء نے اس کو اپنے کلام میں شامل کی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں آپ نے ضرور یہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں اس مصرعے کو استعمال کیا ہے، اور بالکل ہو بہو اسی طرح کہ باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، کہ جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اسے ظاہری زیب و زینت، آرائش یا زیبائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح پہلے شعر کا جس کا ذکر ہوا کہ اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند بخارا را، کہ اس میں وہ اپنے اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ حافظ شیرازی کا دل اپنے ہاتھ میں لے آئے تو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ میں اس کے جو دل ہے اس کے بدلے سمرقند اور بخارا کو قربان کر دوں۔ تو یہ حافظ شیرازی کا چونکہ انداز بیان نہایت ہی منفرد ہے، اس لیے ان کے اشعار آج بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ البتہ ان کے اشعار کے جو پرپیچ تراکیب ہیں، وہ ان کے جو معنی ہیں، وہ تمام تر جو تشریح کرنے والے ہیں، شرح کرنے والے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ آج ہم حافظ شیرازی کی منتخب 3 فارسی رباعیات کا جائزہ لیں گے اور ان کی شرح کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ لکھتے ہیں: تا مرغ دلم فتادہ در دام غمت، تا مرغ دلم فتادہ در دام غمت، بر گردن دل شدہ است سمسام غمت، از شربت جام دہر بیزار شدم، تا خون جگر میخورم از جام غمت، کہ میرے جو دل کا پرندہ ہے وہ تمہارے غم کے دام میں گرفتار ہو چکا ہے، پھنس چکا ہے، اور پھر میرے جو دل کی گردن ہے اس پر تمہارے غم کی تلوار آ پڑی ہے، اور میں دنیا کے جام کی شراب سے بیزار ہو چکا ہوں، اور دنیا کے پیالے میں جو شراب موجود ہے اس کا جو خمار ہے میں اس سے مکمل طور پر بیزار ہو چکا ہوں، کیونکہ میں تمہارے جو غم کا جام ہے اس میں خون جگر پی رہا ہوں۔ اس ربائی میں حافظ شیرازی نے بڑے ہی منفرد انداز میں اور پرپیچ تراکیب کا استعمال کرتے ہوئے رنج و الم کی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں: اے کاش کہ بخت سازگاری کر دے، اے کاش کہ بخت سازگاری کر دے، یا چرخ زمانہ باز یاری کر دے، از دست جوانیم چھو بر بود انا، پیری چھو رکاب پائیداری کر دے، کہ اے کاش کہ نصیب، بخت، قسمت میرے ساتھ سازگار ہوتی، میرے ساتھ موافقت کا معاملہ کرتی، کہ اس موافقت کے ساتھ ہی میں زندگی کے ایام بسر کرتا، یا جو زمانے کا آسمان ہے، چرخ زمانہ ہے، یہ میرے ساتھ موافقت کرتا، وفاداری کرتا، کہ جوانی کی جو باغ ہے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹی جا رہی ہے، کاش کہ بڑھاپے کی جو رکاب ہے وہ پائیداری کا اظہار کرتی۔ گویا اس میں وہ زندگی کے افسانے پر
روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ خواب کی مانند بسر ہو رہے ہیں، کہ جس میں گویا ایسے ہے کہ آپ کسی گھوڑے پر سوار ہوں اور پھر اس کی جو باغ ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر آپ کو اس پر قابو نہیں رہتا اور وہ جہاں اس کی مرضی آئے پھر وہاں آپ کو لے جاتا ہے۔ تو زندگی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کہ آپ جس گھوڑے پر سوار ہیں اس کی باغ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے، گویا جوانی کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جوانی کی باغ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے، اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش کے جو رکاب کہ جہاں پر سوار کا پاؤں اٹکا ہوتا ہے وہ چونکہ آخری سہارا ہوتی ہے، تو اس لیے جب باغ چونکہ پہلے ہی ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے تو جو بڑھاپا ہے وہ رکاب کی مانند کاش کے روک لیتا اور تھام لیتا۔ اور چونکہ اس کی صورت اس میں جو یہ ربائی دراصل زندگی کی اس تلخ حقیقت کے افسانے کی آئینہ داری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مزید غالب نے بھی اسی نکتے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، لکھتے ہیں: نظر میں ہے ہماری جادائے راہ فنا غالب، نظر میں ہے ہماری جادائے راہ فنا غالب، کہ یہ شرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا، کہ زندگی کا یہ جو سفر ہے، زندگی کی راہ ہے، یہ جو فنا کی راہ ہے، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل وہ شرازہ ہے کہ جہاں پر عالم کے تمام اجزاء اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح شرازہ وہ ڈوری ہے جو اس کتاب کی اوراق کو بکھرنے سے جوڑے رکھتی ہے، کہ تو زندگی اور موت کی یہ وہ راہ ہے کہ جہاں پر تمام جو نفوس ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک ہی راہ کے مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ ماہ کی قدش بسرو می محض راست، ماہ کی قدش بسرو می محض راست، آئینہ بدست و روئے خود می آراست، دستار چہ پیشکشش کردم گفت، وسالم طلبی زہے خیال کے تھراست۔ کہتے ہیں کہ وہ چاند کے جو سرو کی مانند جس کا قد بالکل سیدھا ہے، اس کے ہاتھ میں آئینہ ہے اور وہ اپنے چہرے کو آراستہ کر رہا ہے، کہ میں نے جب اس کو دستار پیش کی تو اس نے کہا کہ تم جو وصال کی طلب رکھتے ہو، وصال کی چاہت رکھتے ہو، تمہارے اس خیال پر مجھے حیرت ہے۔ کچھ اسی طرح کی کیفیت غالب نے بھی بیان کی، لکھتے ہیں کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ مزید خامہ فرسائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگرچہ دوست بچیز نامی خرد مارا، اگرچہ دوست بچیز نامی خرد مارا، بعالم نفروشیم موئے از سر دوست، کہ اس کے باوجود کہ دوست کسی بھی حوالے سے کسی بھی چیز کے بدلے مجھے خریدنے پر آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، اس کے باوجود اگر میرے ہاتھ دوست کا بال آ جائے تو میں دنیا کی کسی بھی چیز کے بدلے اس بال کو ہرگز فروخت نہ کروں۔ یہ شعر حافظ شیرازی کی رعنائیت اور شوخی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کہ حافظ شیرازی جس طرح بے باکی اور ظرافت کے ساتھ اشعار تحریر کرتے ہیں، اس طرح کے اشعار ان کی شوخی و ظرافت اور رعنائیت کے آئینہ دار ہیں، کہ اس شعر میں جس طرح انہوں نے اظہار کیا ہے محبوب سے محبت کا، کہ اس کے باوجود کہ محبوب دنیا کی ادنا سے ادنا چیز کے بدلے بھی مجھے خریدنے پر آمادہ نہیں ہے، تو اس کے برعکس اگر میری دسترس میں محبوب کا بال آ جائے تو میں دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز کے بدلے بھی وہ بال میں فروخت نہ کروں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاعر محبوب سے محبت کا اظہار بڑی انفرادیت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر اس طرح کا انداز بیاں شاید ہی کسی اور شاعر کو نصیب ہوا ہو۔ امید ہے کہ پیش کردہ ان رباعیات کا ہم نے جو مختصر ترجمہ کرنے کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔